عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ابو سالم محمد اکرم شاہ سیفی مجددی نقشبندی چشتی قادری سہروردی دامت برکاتہم عالیہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ اپنے عرفانی و نورانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تمام دوست حضرت صاحب کا شاندار استقبال کیجئے گا کہ جس طرح حضرت صاحب آج سارا دن اس محنت میں لگے رہے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں، آپ کو صحبت حاصل کرنے کا موقع دیں، اسی اہمیت کے ساتھ آپ ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب کائنات کو پیدا کیا اور ہر چیز کا وہ مالک اور خالق ہے، وہ جس کی تعریف کرے بتاؤ وہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اخلاق اچھا نہیں، عظیم فرما رہا ہے۔ جس کو رب عظیم فرمایا تو وہ کیسے ہوں گے؟ اب مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے، سب کہتے ہو نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہو؟ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ کون دیتا ہے نیکی سے؟ بھائی کہہ دیا نا، کہہ دیا۔ اب تمہارے بچے کو کسی نے تھپڑ مارا، تمہیں کسی نے گالی دی، تم اب برائی کر دی نا اس نے تمہارے ساتھ، اب تم کیا کرو گے؟ اب کہتے ہو یار نیکی سے دینا چاہیے، نیکی کرو گے یا چھیڑ ٹکاؤ گے؟ اس نے ایک تھپڑ مارا تو تمہیں تو برائی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے، تم اس کو 10 ٹکا دو گے؟ کہاں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ لیکن کرتے نہیں ہیں۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سب کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، کھا رہے ہوتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرو، سب کہتے ہیں ہاں کرنی چاہیے، سب کون کرتا ہے مدد؟ اسی طریقے سے باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن کرتا کراتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں میرے چاہنے والوں ہمیں ارشاد فرمائیں، جو ہمیں سکھائیں اور بتائیں، پہلے اس پر خود عمل کیا اور پھر ہمیں ان کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے چاہنے والوں دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے اور اللہ کی رضا ان باتوں میں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آج اخلاق پر ہے، جس کی بڑی کمی میں محسوس اپنے چاہنے والوں میں کرتا ہوں، بڑی برداشت کی کمی ہے، بہت کمی محسوس کرتا ہوں، اخلاق کی بڑی کمی ہے، اور کسی کو غصہ زیادہ ہے، بڑے کی تمیز نہیں، بہت ساری مطلب کمیاں ہیں۔ کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ بنو تے قبیلہ تھا حاتم طائی کا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، صحابہ کرام کو فتح حاصل ہوئی، اس جنگ کے اندر قیدی قید ہو کر آئے، حاتم طائی کی لڑکی بھی اس میں قید ہو کر آ گئی، اور جب ان لوگوں نے ایسے تو نہیں کہہ دو کہ ہاں جی حضور آ گئے ہیں، ہاں جی ہم قید ہو گئے ہیں، انہوں نے کتنے صحابہ کی گردنیں ماری ہوں گی؟
کتنے صحابہ کو شہید کیا ہوگا، پورا زور لگایا ہوگا، شکست دینے پر بڑا نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن آخر میں شکست کھا گئے تو مجبور ہو کے قید ہو گئے. انہوں نے جانے لی ہوں گی تو جب قید ہو جاتے ہیں قیدیوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ تم نے تو ہمیں مارنے کی کوشش کی، تو اتفاق سے ہم بچ گئے، تو کتنے کو مارا ہے تم نے، ان کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی کی، پھر ان کو نہیں چھوڑا جاتا بلکہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. اب وہ حاتم طائی کی لڑکی جو ہے سر پہ دوپٹہ نہیں اور برہنہ سر بیٹھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑتی ہے، آپ سلم اٹھتے ہیں، اس حاتم طائی کی لڑکی پر اپنی چادر اتارتے ہیں، اس کے سر پر اڑا دیتے ہیں، سر اور چہرے پر اڑا دیتے ہیں. جب وہ ایک سردار کی لڑکی جب یہ دیکھتی ہے کہ ہم نے ان کے کتنے قتل کیے، کتنا ان کو مارا، کتنے ان کو زور لگایا، کتنے کو کوشش کی، اتفاق سے ہم ہار کے اور ان کا اخلاق، اور دوسرے اگر کوئی اگر حاکم ہوتا بولتا آیا لڑکی جوان ہے پر اس کو لانا دو دوسرے بادشاہ کیا کرتے بولے یہ ہستی کہ میں ننگے سر بیٹھی ہوں اپنی چادر اتار کے میرے اوپر ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کو دیکھ کر فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور سارے قبیلے کو حکم دیا سارے مسلمان ہو جاؤ، اور اپنے بھائی عدی بن حاتم کو خط لکھا کہ جس ہستی سے تو شکست کھا کے بھاگ گیا ہے اور منرف ہے، مخالف ہے، تیرے بہن کے اندر یہ اخلاق اور یہ معاملہ کیا ہے، اگر دنیا میں تو پناہ چاہتا ہے تو لوٹا حضور کے قدموں میں پناہ لے لے. اس کو بھی بلا کے پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ مکہ شریف فتح، وہ مکہ شریف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، اس مکہ کے اندر مکہ ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، وہ مکہ آپ کے آباء و اجداد کا، دنیا اللہ کہتا ہے کہ میں میرے معبود تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا میں دنیا کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کرتا. وہ ہستی مکہ میں پیدا ہوئے، کتنا ستایا ہے، کوئی اوجڑیاں ڈال رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے آپ کو ستا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ ہجرت کر گئے. پھر جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، کئی مسلمانوں کو فتح، کہیں شکست. آخر ایک دن ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائی، 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے. جب مکے میں داخل ہوئے کافروں کی جرت نہ تھی کہ جنگ کر سکیں، سارے سیدھے کھڑ کے حیران ہو گئے کہ 10,000 کہاں 10 آدمی، کہاں 20 آدمی، کہاں 100-200، آج 10,000 حضور کے غلام ساتھ آ رہے ہیں. وہ کون سے؟ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت بلال. کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ جن کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو، ایسے غلام جو گردنے دینے والے، سب ایران اور پریشان، جنگ لڑنے کی طاقت نہیں. حضور نے فرمایا کافرو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. بہت لمبا طویل واقعہ ہے. وہ ڈر گئے کہ ظاہری بات ہے آج ہماری خیر نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کتنے ظلم کیا، آج ہمارا کام اتر جائے گا. نبی پاک نے فرمایا اے لوگو میں تمہارے ساتھ آج وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آج تم سب کو میں معافی دیتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی، جو ہتھیار چھوڑ دے اس کو معافی، جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو معافی. سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بخشش کر دی، معاف کر دیا. سارے کافر حیران کے حیران ہو گئے. دشمنوں کو اس طریقے سے معاف کیا. وہ ہندا عورت، کون سی ہندا؟ ابو سفیان کی بیوی، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کے کلیجے کو اپنے ہاتھ سے چبا لیا تھا. یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا، نیزہ مارا گیا، اس نے کلیجہ باقاعدہ نکالا اور چبایا اپنے منہ میں. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آپ کے چچا کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے، آپ اس کو معاف کر دیں؟ وہ برقع پہن کر آئی، کہیں مجھے معافی نہیں ملے گی. آ کر چھپ کر مسلمان ہو گئی اور نقاب اتار دیا. حضور نے فرمایا تجھے بھی معافی ہے، اس کو بھی معاف کر دیا. ان سب کافروں کو معاف کر دیا. جب کافروں نے یہ آپ کا اخلاق، آپ کا یہ سلوک دیکھا، سب نے گردنیں قدموں میں رکھ دی اور سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر. پھر لوگوں نے جائیداد کا مطالبہ کیا، کیوں جائیدادیں تو یہ چلے گئے تھے مدینہ شریف، جائیداد کے مطالبہ کیا. حضور ہماری جائیدادیں تھیں، ان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. حضور نے فرمایا میں نے اپنی عبد المطلب کی جتنے وارث ہیں سب کی جائیدادیں ان کو بخشش اور گفٹ کر دی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سنت اپناتے ہوئے ہم نے ان کو تحفے میں دے دی.
اتنے بڑے فیاض اور اخلاق والے کہ اپنی پراپرٹیز، یعنی ان دشمنوں کو نہ صرف مار کر دیا، پراپرٹی جو قبضہ کی، بولا یہ بھی ان کی ہوگی، یہ بھی آپ رکھ لو جی. وہ سارے کے سارے اخلاق کو دیکھ کر ایسے مسلمانوں. جنگ حنین کا واقعہ، 6000 عورتیں جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، 6000 عورتیں اور بچے قید ہو کر آئے. کافروں نے بہت زیادہ تعداد میں عورتیں قید ہو گئیں. کافروں نے عرض کیا، خط لکھا، یا رسول اللہ ان سب کو معاف کر دیا جائے اور بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا اور ان عورتوں اور ان بچوں کو سب کو بغیر فدیہ دیے. کہا کہ میرے اور عبد المطلب کی جتنے بھی حصے میں عورتیں اور بچے آتے ہیں سب کو میں نے بغیر فدیے کے رہا کر دیا. زیادہ تر قبیلے والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب آپ نے رہا کر دیا تو ہم بھی رہا کرتے ہیں، سوائے 2 قبیلوں کو، بنو سلیم اور ایک دوسرا قبیلہ تھا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نہیں رہا کریں گے. حضور نے اپنی پاس سے پیسہ فدیہ ادا کر کے ان کو بھی رہا کروا دیا. یہ آپ کے اخلاق مبارکہ تھے. پھر ایک یہودی زید بن سنا، ایک بہت بڑا عالم، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا. اس نے دیکھا کہ قابل توجہ بات ہے، جب اس نے دیکھا کہ میں نے ان کے نبی میں ساری علامتیں دیکھی ہیں، یہ ہیں آخری زمان نبی ہیں، اور تو جو میں نے اپنی کتاب میں اپنے علم کے ساتھ دیکھی ہیں، لیکن 1-2 چیزیں نہیں آزمائیں، وہ ان کا صبر، ان کا حلم، بردباری، وہ نہیں آزمائش کی. ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ ضرور وہ قبیلہ مسلمان ہوا تھا، وہاں قید سالی ہوئی ہے، وہ میں نے کہا تھا تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے تمہیں اللہ خوشحال کر دے گا، وہاں قید آ گیا ہے، کہیں ایسا نہیں وہ لالچ میں پھر کہیں کافر نہ ہو جائیں. حضور کے پاس کچھ نہ تھا، اس یہودی سے قرض لیا کہ تم مجھے اتنی مدت کے لیے کھجوریں، سامان کھجوریں قرض پہ دے دو. اس نے دے دی، اور وہ کھجوریں آپ نے ساری کھجوریں یا جو مال تھا وہ بھجوا دیا. ابھی قرض اتارنے میں 3 دن باقی تھے. وہ یہودیوں کا عالم تھا، موقع کی تلاش میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لا رہے تھے، فوراً آیا، کہا کہ حضور میرا قرض کون واپس کرے گا؟ اتنا ٹائم ہوگا، آپ نے کہا یہ 3 دن ابھی باقی تھے، میرا قرض فوراً واپس کرے. آپ نے کہا کہ 3 دن ابھی باقی ہیں. کہا نہیں مجھے ابھی قرض چاہیے. گلے میں چادر ڈالی اور گھسیٹنے لگ گیا. نبی پاس گھسیٹنے لگ گیا اور بولا قرض ابھی چاہیے، ابھی دو. اتنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، دیکھا تلوار نکالی، بولو یہودی کو ناپاک. نبی پاک نے فرمایا کہ عمر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا پہلے مجھ سے پوچھتے کہ واقعہ کیا ہے، تم اس کی گردن اتارنے کے چکر میں ہو. بھائی اس کا میں نے قرض دینا، اس کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے، ہمیں تو اس کی معافی مانگنی چاہیے، تم کیوں اس کی گردن اتار رہے ہو؟ جاؤ اس کا فلاں 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 قرض جو ہے پورا بیت المال سے ادا کرو، اور 20 کلو یا 20 صاع کہتے تھے کھجوریں اس کو اوپر جو اس کی دل آزاری ہے اس کے اوپر بھی ادا کر دو. وہ یہودی گیا، ہاں ٹھیک ہے. عمر جا کر کہا کہ سارا واقعہ بیان کیا. کہا یار میں ہوں یہودیوں کا عالم. مفاد نے جلالی تھے ان کو وہاں بھی سنائی کہ تم ایسے. بولا میں تھا عالم، ساری نشانیاں میں دیکھ لی تھی، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ نہیں دیکھا تھا. میں نے آزمائش کے طور پر ان کے ساتھ کیا. دیکھو ان کا صبر. اگر سوچو میرے چاہنے والے، اگر تمہارے ساتھ 3 دن کا قرض باقی ہو، کوئی گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا ہے، تم اس کا کیا حال کرو گے؟ مجھے بتاؤ کیا حال کرو گے؟ کیونکہ کہا یار شرم نہیں آتی، قرض لیا ٹھیک ہے، 3 دن تک باقی معاہدے میں. لیکن اس نے دیکھ لیا کہ آپ کا اخلاق، آپ کا حلم، آپ کی بردباری. اس نے کہا عمر یہ سارا مال اپنی جگہ ہے، فوراً مجھے لے جاؤ، حضور کے قدموں ڈال دو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اس بات پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. اور ایک زبردست واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قابل توجہ بات ہے. اخلاق، مدینے کی اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہے کیا؟ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. یہ حضور نے یہ فرمایا نا، یہ حضور کی حدیث ہے. فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. آپ سے توڑے آپ سے جوڑ دے. پیر بھائی نے حضرت کی بات کی، بھائی توڑا جائے 2 روٹی زیادہ کھانا. حضور فرمایا جو توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، جو تجھے محروم کر دے تو اس کو عطا کر. حضور کیسے عطا کرنے والے؟ عثمان میں طلحہ، بڑا قابل توجہ واقعہ ہے، بڑا متاثر کن واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہتے تھے اور یہ کافر تھے، عثمان طلحہ کافر تھے، اور کعبے کی چابیاں کو ہوتا ہے ان کے پاس تھی اور کافر تھے، کافروں کے پاس تھی بت، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، عثمان بن طلحہ، عثمان میں غنی نہیں، عثمان طلحہ،
میرا دل چاہتا ہے کہ تو چابی مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دے، یہ دروازہ کھول دے میرے لیے، میں خانہ کعبے کے اندر داخل ہو کے بہت سارے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں ساری دنیا کے زمانے کو ہر آدمی کو چابی دے دوں گا اور موقع دے دوں گا، لیکن تجھے نہیں دوں گا، تیرے لیے کوئی موقع نہیں دوں گا، نہ تجھے چابی دوں گا، نہ تجھے اندر داخل ہونے دوں گا۔ دنیا کے ہر انسان کو داخل ہونے دوں گا، لیکن تجھے داخل ہونے نہیں دوں گا۔ زمانے کا پہیا چلتا گیا، حضور مکہ سے مدینہ، مدینے میں رہے، وہ 10,000 کا لشکر مکہ میں، مکہ سارا فتح، چابیاں حضور کے پاس۔ اس شخص نے، عثمان بن طلحہ نے اس وقت بھی آپ سے بدتمیزی کی تو نبی پاک نے اس وقت فرمایا تھا، غیب دان نبی نے اللہ کی عطا سے فرمایا تھا، اے عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ کہنے لگا تو وہ کیا قریش مکہ ذلیل ہو چکے ہوں گے جو آپ کے پاس چابی ہوگی؟ فرمایا ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی اونچائی کا پھریرا آسمانوں میں چل رہا ہوگا، کیونکہ قریش آپ کی قوم تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ چابی حضور کے پاس، سارا مکہ فتح سب حضور کے قدموں میں اور چابی حضور کے پاس۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا مسلمان ہو چکے تھے حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں اور یہ کعبے کی چابی آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے چچا آج یہ وقت نہیں ہے، آج کا وقت الیوم یوم البر والوفا، آج وفا اور نیکی کا دن ہے۔ بلاؤ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بلاؤ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ کامتا ہوا گھبراتا ہوا سامنے حاضر ہوا کہ اس کو یاد تھا کہ میں نے چابی نہیں دی، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا کہ عثمان یہ لو چابی، یہ کعبے کی چابی میں تمہیں دیتا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں چلے گی۔ آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، قیامت تک یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس کی چابی قیامت تک تیری نسل کے پاس چلے گی۔ بتاؤ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ حضور نے فرمایا پھر عمل کر کے بھی دکھایا، خالی بتایا نہیں، عمل کر کے۔ اس نے محروم کیا تھا، حضور نے اس کو عطا کیا۔ یہ اخلاق تھے میرے آقا کے، یہ ان کی باتیں تھیں۔ اگلا واقعہ سنیے، طائف کا میدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے دین کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ ہے کہ اتنی بدتمیزیاں کی، اتنا آپ کو ستایا، اسلام تو قبول کیا نہیں، لیکن کچھ اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ کو کنکر پتھر مارے، آپ کا خون بہنے لگا، یہاں تک آپ کی نالین خون سے بھر گئی۔ پہاڑ چلانے والے فرشتے حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے حکم کے فرماندار یہ حاضر ہیں، آپ خالی حکم دیں ہم دو پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، یہ طائف صفحہ ہستی سے ختم۔ آپ نے دعا فرمائی کہ فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے امید ہے یہ لوگ تو نافرمان ہیں اور یہ اسلام کی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی ہے، لیکن مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ آج یہ تو کافر نہیں ہو سکتا یہ اسلام قبول نہ کریں، لیکن آنے والی ان کی اولادیں جو ہوں گی وہ ضرور مسلمان ہوں گی۔ اگر تم ان کو ملا دو گے تو سارے مر جائیں گے، ان کی نسلیں نہیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ نہ ہوا ان کی اولادیں ضرور ہوں گی۔ وہی وقت آیا کہ ان کی اولادیں طائف سارا مسلمان ہوں گا، آیا وقت ان کی وہ نہ ہوئے لیکن ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی۔ یہ آپ اور ہمارے پاس اگر کوئی طاقت آ جائے، سوچو اپنے اخلاق کو سوچو، یہ باتیں بیان کرو ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی سوچو کہ ہمارے پاس اگر کوئی طاقت آ جائے، ہے ہی نہیں، اگر آ جائے ہلکا چنگے بنگے ہمارے دوست ہو جائیں تو ہم کیا کتنا دوستے ہیں، کتنی دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو، کتنا لوگوں کو خوف اور ڈراتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ حضور کی اتنی زیادہ بدتمیزی، اتنا خون بہا، اتنا زیادتی کی اور پہاڑ چلانے والی اتنی طاقت، حضور نے فرمایا نہیں، یہ نہ تو ان کی اولاد مسلمان ہو۔ یہ ہوتا ہے بیٹا اخلاق کی کوئی بات نہیں، اگر اس نے ایسا کر لیا ہم درگزر کریں گے، آج نہیں تو یہ کل ہمارے قافلے میں ضرور شامل ہوگا۔ اگر اس نے دو چار باتیں سنا دی ہیں سلسلے کے اوپر تو کوئی بات نہیں، آج نہیں کل ضرور یہ اس قافلے میں شامل ہوگا۔ درگزر کرنا چاہیے اور حوصلہ رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے۔ پھر اگلا واقعہ ابو جہل، کتنا خطرناک، توجہ طلب بات ہے، کتنا خطرناک انسان ابو جہل، جو اس نبی پاک سے فرمایا کہ جیسے موسیٰ کے خلاف فرعون تھا، ابو جہل ویسا تھا۔ آپ سب کی مخالفت میں ابو جہل کا مقام جسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا۔
اس کا بیٹا اکرما جب مکہ فتح ہو گیا، اکرما نے دیکھا مکہ فتح ہو گیا ہے، کافروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بھاگ گیا. اس کی بہن مسلمان ہو گئی، اس نے خط لکھا اکرما کو، اکرما تو جس ہستی سے بھاگ گیا ہے تجھے کہیں پناہ نہیں ملنے کی، اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے فوراً انہی قدموں پہ لوٹ آ، حضور کے قدموں میں سرک دے اور مسلمان ہو جا، ان کا سچا غلام بن جا. اتنا انہوں نے ستایا جس کی وجہ سے مکے میں آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی، اتنا ستایا زندگی میں باپ نے بیٹے نے. جب واپس اس کے خط پر لوٹا مکے میں اور مسجد میں داخل ہوا، حرم میں داخل، جہاں حضور تشریف فرما داخل ہوا، حضور اس کو دیکھ کر اتنی جلدی کھڑے ہوئے، اس کی طرف بھاگے، آپ کی چادر کندھے سے گر گئی، کہا کہ اکرما خوش آمدید، اور ہجرت کرنے اکرما آؤ، گلے لگایا. اتنی جلدی کی وہ وہاں سے آیا، حضور بھاگ گئے اس کی طرف، یہاں تک کہ آپ کی چادر کندھے سے گر کے نیچے آ گئی. بتاؤ وہ دشمن، وہ مخالف، اور حضور کا یہ کردار کتنی خوشی منائی آپ نے کہ چادر بھی اپنے کندھوں سے نیچے گر گئی، وہ فوراً باقی تو چلے گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور مسلمان تو ہوئے، صحابی بن گئے. لیکن اس اخلاق تو دیکھو کتنے عظیم، کتنے اخلاق یار. کوئی اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ذرا سی معمولی کوئی زندگی میں غلطی کر جائے، ہم مرتے زندے اس سے بات نہیں کرتے، بولا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں تیرے کو. کہاں ان کی اس پر ایک 10 گھنٹے کا بیان بھی کم ہوگا، جو ان کی زیادتیاں اگر لکھی جائیں، وہ بیان کی جائیں، تو وہ ان کے لیے اتنا کتنا اخلاق اعلیٰ، کتنی محبت، اس کے آنے کی خوشی کی، یہ میرا غلام اور سچا اسلام اور اللہ کا سچا بندہ اور اسلام قبول کر رہا ہے، اس کی اتنی خوشی. پھر ایک اور واقعہ کہ ایک صفوان ایک اتنا ظالم تھا، اتنا خطرناک انسان تھا، اس نے بہت ستایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ستایا تھا، جتنا آپ سوچو اس سے زیادہ ستایا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا، یعنی جدہ چلا گیا، سمندر میں جہاز میں بیٹھ کے نکل جا، کیونکہ ہم سب کو معاف کر دیں گے، مجھے نہیں معاف کریں گے، مجھے ماریں گے. بھاگ گیا. عمیر جو کہ کافر تھا مسلمان ہو گیا. صفوان جو ہے وہ بھاگ گیا سمندر کی طرف، یعنی جدہ نکلنے کے چکر میں. اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو بھی لے آؤں. آپ نے فرمایا میری طرف سے امان ہے، اس کو بولو آ جائے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ یقین نہیں کرے گا میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی نشانی دے تاکہ اس کو یقین دلا دوں کہ تجھے معاف کر دیا ہے. آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو عطا کر دیا، آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو عطا کر دی، بولے لے جائیے. وہ امیر بھاگتا ہوا جدہ پہنچا اور صفوان جو ہے جہاز میں سوار ہو چکا تھا، جہاز چلنے والا تھا. اس نے دور سے اس کو اشارہ کیا، جہاز سے اتارا. اس نے یہ یقین کیا، اس نے امامہ نکال کے دکھا دی، بولے دیکھیے حضور نے تیرے لیے امامہ بھیجا ہے، تیری امان کے لیے امامہ بھیج دیا ہے. وہ حیران ہو گیا کہ اتنا ستایا تھا کہ وہ بھاگ کے کھڑا ہوا. وہ واپس آیا اور قدموں میں پھر اس نے مہلت مانگی، نہیں مسلمان نہیں ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، آپ نے امامہ دی، میں تو آ گیا ہوں، مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے. حضور نے فرمایا 2 مہینے کی نہیں، میں تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. اس نے کہا مسلمان نہیں ہوگا، مجھے 2 مہینے کی مہلت بھی دے دیں. فرمایا 2 کی مانگی ہے، جا تجھے 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کی مہلت کے بعد وہ قدموں میں پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور صحابی رسول اللہ. اور اب جو میں واقعہ بیان کرنا چلا ہوں نا، وہ یہ سب واقعے ایک طرف ہیں، ذرا سوچنا ضرور، اور وہ انسان نہیں، عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. جب آپ ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے تھے تو پیچھے سے آپ کی بیٹی زینب جو ابو العاص جو کہ مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی بیوی زینب جو آپ کی بیٹی تھی، ان کو آپ نے خط لکھا، بلایا کہ تم بھی ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ. ابو العاص کے شوہر نے ان کو بھیج دیا. راستے میں کافروں کو پتہ لگا کہ حضور کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہی ہیں، انہوں نے راستہ روک دیا، نہیں جانے دیا. ایک شخص تھا عبار بن اسود، اس نے اتنے زور سے آپ کو چوٹ ماری، آپ اونٹ سے نیچے گر گئی، آپ حاملہ تھی، بچہ تھا پیٹ میں، آپ نیچے گر گئی. اتنی شدت کی چوٹ آئی کہ وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا اور اس چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی بیٹی بمائے بچے کا انتقال کر گئی زینب. اب وہ اس کا نام تھا عبار بن اسود. جب مکہ فتح ہوا وہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا. اب بتاؤ کہ جس نے بیٹی کو حمل کے ساتھ بچے کے ساتھ مارا تھا وہ سامنے آ گیا عبار بن اسود. اس نے جب دیکھا گرفتار کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، آپ فیصلہ فرمانے والے ہیں، تو اس نے فوراً بولا مجھے پتہ ہے حضور آپ مجھے معاف کر دیں گے. بتاؤ یا کافروں کو یقین تھا، بولا حضور مجھے یقین ہے آپ مجھے ضرور معاف کریں گے.
آپ مسکرا پڑے. اس نے کہا جا بار تجھے میں نے معافی دی, جا تجھے میں نے معاف کیا, جا تجھے میں نے معاف کیا. جس نے کہا نا حضور نے دیر نہیں کی, فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا, وہ فوراً قدموں میں پڑ کے مسلمان صحابی رسول اللہ. پھر ایک اور واقعہ واشی کا. واشی سے واشی رضی اللہ تعالیٰ تک کیسے بنے, جس نے تاک کے نیزہ مارا تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں, تاک کے, اور ان کا کلیجہ باہر آ گیا تھا, وہ شہید ہو گئے تھے. یہ سیدنا امیر حمزہ نبی پاس میں بہت زیادہ محبت تھی, جس کے الفاظ میرے پاس اتنی محبت کہ جس کے الفاظ یعنی میرے پاس نہیں ہے بیان, بہت شدید محبت کرتے تھے اپنے چچا سے, اور وہ بھی اپنے بھتیجے پر اپنے رسول پر قربان تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا, شہید کر دیا, آپ کو بہت دنوں تک آپ افسردہ رہے اور روتے رہے ان کی یاد میں, اور جب بھی ان کا خیال تھا آنسو آئے تھے. وہ وقت آ گیا, مکہ فتح ہوا, تو واشی نے خط لکھا, کیا حضور واشی کی بھی کوئی گنجائش ہے, اگر واشی مسلمان ہو چاہے کیا اس کی بھی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ تجھے بھی معاف کر دوں گا. جب وہ آ گئے واشی, تو وہ ان کی ملاقات ہوئی حضور سے, تو بس حضور نے ان کو معاف کر دیا, وہ غلام بن گئے, صحابی بن گئے. بس حضور نے صرف اتنا فرمایا, اے واشی اپنا چہرہ مجھے نہ دکھایا کرو. تو جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا, پہلے خود کر کے دکھایا, فرمایا میرے چاہنے والوں تم بھی اس کے نقش قدم پر چلنا, زندگی ایسے گزارنا. تو اب یہ معلوم چلا کہ جیسے امامہ باندھنا سنت ہے, جیسے داڑھی رکھنا سنت ہے, جیسے زلفیں رکھنا سنت ہے, جیسے لباس پہننا سنت ہے, جیسے کوئی ہاتھ میں عصا رکھنا سنت ہے, خالی ان چیزوں کو تو ہم سنت سمجھتے ہیں. تو بھائی یہ جو کردار ہے یہ سنت نہیں ہے, یہ اخلاق سنت نہیں ہے. جو تمہیں توڑے تم اس سے جوڑو, جو تمہیں محروم کرو تم اس کا عطا کرو. ان کی باتوں کو درگزر کرنا, دل میں کسی کے لیے بغض نہ رکھنا, حسد رکھنا, کینہ نہ رکھنا, یہ سنت نہیں ہے. ان سنتوں کو کون اپنائے گا؟ تو ہم نے چند سنتوں کو تو اپنا لیا اور سنتیں سمجھتے ہیں, باقی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں. دھیان دینے کی ضرورت ہے. اب یہ اس بیان کے دوسرے حصے میں ایک بڑی زبردست حدیثیں میں نے جمع کی ہیں محنت کے ساتھ. بہت ساری حدیثوں کا مطالعہ کیا, اس میں 14 حدیثیں 14 حدیث جو میں نے دیکھا کہ بڑی زبردست اور قابل توجہ تھی, وہ میں نے جمع کی, جو آپ کے سامنے پیش کروں گا اسی موضوع پر. اس میں پہلی حدیث آپ کے ارشادات, یہ تو آپ کا عمل تھا جو بیان کیا میں نے, اب آپ کے ارشادات ہم غلاموں کے لیے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والوں, میرے دنیا میں آنے کا ایک مقصد اخلاق کی تکمیل ہے. یعنی اور مقاصد بھی بہت سارے ہیں, لیکن اس میں ایک مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا وہ اخلاق. اخلاق تو تھا ہی نہ کسی کا. کافروں کے اخلاق, وہ تو بچیوں کو دفناتے تھے, وہ تو بعد میں تلواریں نکال لیتے تھے. اخلاق تو نام ہی کی چیز نہ تھی. یہ سارے اخلاق جو نظر بھی آ رہے ہیں یہ تو حضور کے طفیل ہیں, ان کا صدقہ ہے. جو آج ہم تھوڑی بہت اخلاق سے بات بھی کرتے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے, ورنہ تو کافر بات میں تلوار اور گردن اور بچی کو دفنانا, اپنے کیا کیا بد اخلاقی, لوٹ کھسوٹ. تو فرمایا میرے ایک آنے کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے. دوسری حدیث سے مبارکہ قابل توجہ بات ہے, بڑی قابل توجہ بات حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ یعنی جب قیامت میں میزان قائم ہوگا, ترازو قائم ہوگا, ہمارے اعمال تولے جائیں گے, تو سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے وزنی عمل قیامت کے دن حسن اخلاق ہوگا. قیامت کا ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا. تیسری حدیث پھر فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرنے لگا حضور دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق. وہ دائیں طرف آ گیا, عرض کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق. وہ بائیں طرف چلا گیا, یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق. وہ آپ کے پیچھے سے آ گیا, عقب سے, کہا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ تھوڑا جلال میں آئے, آپ نے فرمایا اے شخص تو نہیں سمجھتا دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ جب تجھے غصہ آئے تو غصہ نہ کرے, یہ دین ہے.
جب تجھے غصہ آ جائے، کسی بھی بات کو غصہ آ جائے اور تو غصے کو ٹھنڈا کر لے اور غصہ نہ کرے، یہ دین ہے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، چوتھی حدیث، یا رسول نحوست کیا ہے؟ اب منگل کے دن یہ نہیں کرنا ہے، نحوست کا دن ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں، مغرب کے ٹائم جھاڑو مت لگانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، کتنی نحوستیں قائم کر لی، جو دن میں آئے کر لیا۔ لیکن حضور نے نحوست کس کو فرمایا یہ نہیں سوچتے، نہ پڑھتے، نہ اس میں عمل کرتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ نحوست کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحوست بد اخلاقی ہے۔ جب تو بد اخلاق بن جائے گا، تیرے اخلاق ختم ہو جائیں گے، تو سمجھ لو نحوست تیرے گھر میں ڈیرا ڈال دے گا، تیرے معاملات خراب ہو جائیں گے، تیری اولاد بیماری کی، مطلب نحوست آ جائے گی، کاروبار میں، رزق میں، روزی میں، بچوں میں، گھر بار میں، بیوی میں، ہر چیز میں نحوست آ جائے گی تیری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو نحوست فرمایا بد اخلاقی۔ ہم نے اپنی قدریں، اپنی پہچانیں بنا لی، نحوست کی، نحوست یہ اپنی ہندوؤں والی باتیں اپنا لی، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا۔ نبی فرما رہا ہے بد اخلاقی نحوست ہے، بد اخلاقی نحوست ہے۔ تو اب بد اخلاقی ختم کر دیں، نحوست ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ غصہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، بات کی غصہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ناک پہ رکھا ہوا ہے، بات کسی نے بات کرنے کی طرح آؤ تک تھپڑ جو منہ میں آیا بول دیا، تو نحوست ہے۔ اخلاق کو درست کر۔ پھر پانچویں حدیث، شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ یعنی اسلام میں تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عمل حسن اخلاق ہے۔ افضل عمل حسن، کسی کے ساتھ میٹھی اخلاق والی بات کرنا، حسن اخلاق، افضل عمل یہ ہے۔ پھر چھٹی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی صورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور اس کا حسن اخلاق بھی اچھا ہے، جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو اور اس کا حسن اخلاق بھی اچھا ہو، اللہ ایسے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، اللہ ایسے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ساتویں حدیث بڑی قابل توجہ، یار یہ بات تو میں نے جب پڑھی تھی نا، میں کہہ رہا کہ بس قابل توجہ ہے، بہت توجہ کے لائق۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر کے اندر ایک عورت ہے، بڑی قابل توجہ بات، ہزار بات سوچنے کی بات ہے، سوچو، غور کرو۔ یا رسول اللہ وہ عورت ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ رات کو تو وہ قیام کرتی ہے، یعنی اللہ کی یاد میں گزارتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان اچھی نہیں ہے، پڑوسیوں کو ستاتی ہے، یعنی بد اخلاق عورت ہے، لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ رات کو تو وہ قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے۔ رات کو کیا کرتی ہے؟ قیام، جاگتی ہے، اللہ کی یاد میں جاگ کر گزارتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن زبان کی اچھی نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چاہنے والو، وہ عورت، اس عورت میں کوئی بھی بلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس عورت میں کوئی بھی بلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اب ذرا سوچنا، تم رات کو قیام کرتے ہو، تم دن کو روزہ رکھتے ہو، تمہارا عمل ایسا ہے، اگر تمہارا امامہ ہے، داڑھی ہے، زلفیں ہیں، یا تھوڑے بہت ذکر اذکار یا مرشد کی خدمت ہے، اس عورت کی طرح تمہارا عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ عورت اتنا عمل کرنے کے باوجود زبان کی خراب تھی تو ہوگی جہنمی، اور تمہارا اتنا عمل بھی نہیں ہے اور تمہاری زبان اگر خراب ہو جائے تو تم جنتی کیسے؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ عورت دن میں روزہ رکھتی تھی، رات کو قیام کرتی تھی، بھائی تمہارا تو عمل ایسا نہیں ہے، وہ زبان کی خراب تھی، وہ گئی جہنم میں۔ تمہارے پاس ایسے اعمال ہی نہیں ہیں اور پھر تم اعمال بھی کم اور پھر تمہاری زبان بھی اس کی طرح خراب ہو، تو تم کہے کو جنت میں جاؤ گے؟ بھائی وہ بھی تو حضور کی امتی تھی، تم بھی امتی ہو، تم کہے کو جنت میں جاؤ گے؟ تو بڑی قابل توجہ بات ہے، زبان کو میرے بھائیو اچھا کر لو۔ یہ تنبیہ ہے حدیث کہ زبان کو، اس سے درس کیا مل رہا ہے؟ زبان کو میٹھا کر لو، زبان کو اچھا کر لو۔ یہ سارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب تمہاری زبان میٹھی اور اچھی ہو جائے گی۔ اور قیامت
حدیث نمبر 8، قیامت میں میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلا عمل کون سا رکھا جائے گا؟ یہ سوال ہے کہ اعمال جب قیامت میں انسان کے تولے جائیں گے تو سب سے پہلا عمل رکھا کون سا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا عمل حسن اخلاق اور سخاوت رکھا جائے گا۔ سب سے پہلا عمل جو تولا جائے گا وہ دیکھا جائے گا حسن اخلاق کیا تھا، اس کا حسن اخلاق کتنا تھا، وہ رکھا جائے گا اور سخاوت رکھی جائے گی۔ پھر حدیث نمبر 9 ایمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے عرض کیا یا رب العالمین تو مجھے قوت عطا فرما۔ ایمان کو جب اللہ نے پیدا کیا عرض کیا یا اللہ تو مجھے قوت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن اخلاق اور سخاوت کے ساتھ قوت عطا فرما دی، یعنی ایمان کی قوت حسن اخلاق اور سخاوت ہے۔ اور آپ لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے سخاوت کی ہے مال کی اور دل کھول کے چندہ دیا، یہ بھی سخاوت ہے۔ تو حسن اخلاق اور سخاوت سے ایمان کو اللہ نے مضبوط اور قوی بنا دیا۔ جب کفر کو اللہ نے پیدا کیا اس نے بھی عرض کیا یا اللہ تو مجھے قوت عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بد اخلاقی اور بخل کے ساتھ طاقت عطا کر۔ بد اخلاق انسان بد اخلاقی اور بخل کے ساتھ کفر کو طاقت دی۔ کفر کی طاقت بد اخلاقی اور بد اخلاق انسان کا بہت مشکل ہے، بخشش اور مغفرت بہت مشکل ہے، بہت کام خراب ہونے کا ہے، جس کو آپ کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے، کوئی دھیان نہیں دیتے۔ بہت مشکل ہے کہ بد اخلاق اور غصے والا آدمی اور بالکل اپنی زبان کو خراب کرنے والا انسان وہ کہیں جائے جنت میں، بہت مشکل ہے، بخشش اور بہت مشکل ہے کہ کفر کی طاقت ہے یہ بد اخلاقی۔ پھر اگلی حدیث نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اگر لوگوں سے مال سے امداد نہیں کر سکتے، مال کی امداد کرنا آسان تو نہیں نا، مال کو نکالنا مشکل ہے، بہت سے لوگ ہیں مال نہیں نکال سکتے، مال سے نہیں نکلتا۔ فرمایا تم اگر لوگوں کی مدد مال سے نہیں کر سکتے تو حسن اخلاق سے تو کر سکتے ہو۔ اگر مال سے نہیں کر سکتے تو حسن اخلاق سے تو پیش آ جاؤ۔ اس طرح کہ مال سے نہ کر سکتے تو کم از کم حسن اخلاق سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے کر لیا کرو۔ پھر حدیث نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی برے اخلاق اعمال کو اس طرح ضائع کر، یعنی ہم نے مشکل سے اعمال کیے، عمل کیے، نیک عمل کیے، بہت جیسے ابھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر، بہت مشکل سے نیک عمل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھی، اعمال جمع کیے، فرمایا نیک اعمال کو بد اخلاقی اس طرح ضائع کرتی ہے جیسے شہد میں سرکوں کو ملا دو، سرکہ پورے شہد کو خراب کر دے گا۔ فرمایا جب تو سارے اعمال شہد کی طرح تیرے ہو جائیں گے، جب تو کسی سے بد زبانی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا جیسے سرکوں کو شہد میں ڈال کے شہد خراب ہو گیا، تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بد اخلاقی سے تیرے سارے عمل، جیسے سرکہ شہد میں ملنے سے شہد کو خراب کرتا ہے، بد اخلاقی اس طرح تیرے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ حدیث نمبر 12، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو جتنی بلائیاں، ایک عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان کو جتنی بلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس میں سب سے بہتر بلائی کیا ہے؟ بلائیاں تو بہت ساری عطا کی ہیں، بہتر بلائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر بلائی حسن اخلاق ہے۔ سب سے بہتر بلائی جو اللہ نے عطا کی ہے، یعنی بہتر انسان، بہت بھلا انسان جس کی زبان میٹھی ہوگی، مسکراہٹ اور اخلاق والا ہوگا، خندہ پیشانی سے ملنے والا ہوگا، اچھی بات اور نرم بات کرنے والا ہوگا۔ فرمایا سب سے بڑی بلائی انسانوں کو عطا ہوئی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اور حدیث نمبر 13، اور اس کے بعد ایک حدیث بچ گئی، یہ حدیث نمبر 13 جو ہے نا، بات ختم ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں ختم ہو جاؤ گا یہ بات سن کر، یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھلے آپ کو یہ بات اتنی نہ متاثر کرے لیکن قیامت کے دن شاید آپ بہت پچھتائیں گے اگر اس بات پہ عمل نہ کیا تو۔ بتاؤ کہ حضور کا محبوب ترین کون بننا چاہتا ہے؟ کون آدمی ہے جو حضور کا محبوب ترین بننا چاہتا ہے؟ ہم سب آپ نیچے کر لیں، ہم سب کے سب حضور کے محبوب بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔
قیامت کے دن جیسے یہ دیکھ میرے قریب بیٹھے ہوئے نا، کوشش ہوتی ہے جب بھی وہ پروگرام چل رہا تھا بیچ میں نے اٹھایا، سب ایسے دکم گسم ہو رہے تھے کہ ہم مرشد کے قریب ہو جائیں، قریب سے ہاتھ ملا لیں۔ کل قیامت کے دن اس طرح حضور کے سب سے قریب کون بیٹھنا چاہتا ہے؟ ہم سب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے یار، بات کیونکہ میں ختم کر رہا ہوں، بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ہم سب حضور کے محبوب بھی بننا چاہتے ہیں، اور ہم سب کے سب حضور کے قیامت میں قریب بھی بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ حضور کے قریب کوئی بیٹھا ہو، فرشتے کی مجال ہے کہ وہ آ کے پکڑ لے اس کو؟ حضور کے آنکھوں کے سامنے کوئی بیٹھا ہو، قریب بیٹھا ہو، تو فرشتے کی مجال ہے کہ اس کو آ کے پکڑ لے؟ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور اس کو اپنا محبوب بھی فرمائیں اور کہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریبی میرے وہ ہوگا، کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب اور میرا محبوب ترین وہ شخص ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق سب سے بلند ہوں گے۔ میرا قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ اور میرا محبوب ترین انسان میرا غلام وہ ہوگا، اور میرے سب سے قریب وہ بیٹھے گا جس کے دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ بلند ہوں گے۔ بات ختم ہو جاتی نہیں ہوتی؟ آج اگرچہ آپ اس کو آئیں شائیں بائیں کر دو، لیکن کل قیامت جب ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں غصے کو تھوک دیا تھا اور حسن اخلاق کو اپنا لیا تھا اور اس پر عمل کیا تھا، کل قیامت میں جب، کیونکہ حضور کی بات ہے نا، کوئی عام ہستی کی بات نہیں ہے، حضور یہ تھوڑی تھوڑی کہہ دیا تھا، تو کل قیامت جب حضور ان کو یہ مرتبہ عطا کریں گے، ہاں تیرا حسن اخلاق اچھا تھا، آج ہے میرے قریب، تو میرا محبوب ہے، اس دن کہیں گے آہ کاش کہ ہم بھی وہ پیر صاحب کی بات پر عمل کر لیتے ہیں، سنی تھی، کاش کہ ہم بھی کر لیتے ہیں۔ آج حضور ان کو بلا بلا کے اپنے قریب اور اپنا محبوب بنا رہے ہیں، اس دن بڑا پچھتاوا ہوگا، کتنی زبردست اور کتنا بڑا مرتبہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا سب سے بڑا محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب، میرا محبوب میرے سب سے زیادہ قریب قیامت میں وہ شخص ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق، حسن اخلاق سب سے زیادہ بلند ہوں گے، وہ سب سے زیادہ قیامت میرے قریب بھی ہوگا اور میرا محبوب بھی ہوگا۔ اور آخری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میٹھی بات کرنا صدقہ ہے۔ صدقہ 100 کا نوٹ نکالنا، غریب آدمی ہو، 200 روپے روز کما رہے ہو، کہاں سے 100 کا نوٹ صدقہ دو گے؟ 300 روپے کماتے ہو، کہاں سے صدقہ دو گے؟ صدقہ دینے کی طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا میٹھی بات کرنا صدقہ ہے۔ مالدار صدقہ نہیں کرتا، تو میٹھی باتیں کر، صدقہ نکلتا رہے گا، میٹھی بات صدقہ ہے۔ تو میرے چاہنے والوں، میں نے یہ بیان آج کی نشست کے لیے اور چونکہ فجر کا ٹائم بھی ہو گیا آپ کے لیے تیار کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل، کچھ واقعات کہ جو تجھے توڑے تو جوڑ، اکرمن نے کیسا توڑا، کیسے بھاگے، کیسے جوڑ رہے ہیں۔ آسمان میں تعالیٰ نے چابی چھین لی تھی، بولے سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ چابی اس کو عطا کر دی، عمل کر کے دکھایا۔ پھر ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے چاہنے والے تم بھی میرے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرو۔ اگر اتنا نہیں تو کچھ بھی عمل کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو حدیث، 2 حدیثیں مجھے بہت زیادہ میرے دل میں لگ گئیں۔ تبھی حضور کے آقا کی ہر بات اہم ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ان میں 14 حدیث میں، ایک وہ عورت والی واقعہ کہ رات کو قیام، دن کو روزہ، لیکن ہوئی جہنمی کیوں؟ بد اخلاق تھی، اور بد اخلاق کے لیے اس سے بری اور اس سے بڑی وعید نہیں ہو سکتی کہ اتنا عبادت اور پھر بھی جہنم، اور عمدہ اخلاق کے لیے اس سے بڑی خوشخبری نہیں ہے کہ قیامت میں حضور کا محبوب بھی ہے اور قریب ترین بھی ہے۔ بد اخلاق کے لیے اس سے بڑی وعید نہیں ہے کہ اتنے عمل کرنے کے بعد بھی جہنمی، اور اخلاق والے کے لیے یہ بات بہت ہے کہ حضور کا محبوب بھی ہے اور قریب ترین بھی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج اس تربیتی نشست جو میں نے کی ہے اور آپ کو بٹھایا ہے اور آپ کو سمجھایا ہے، اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اور میرے چاہنے والا آپ سب بھی اتنے حسن اخلاق والے بن جائیں، غصے کو اللہ کی، اس کے محبوب کی رضا کی خاطر تھوک دیں۔ ہمیں کتنا بھی غصہ آئے، بس ان باتوں کو سوچ کے اس غصے کو تھوک دیں، نرم پڑ جائیں اور اپنے ہر مسلمان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آئیں، اور خصوصاً سلسلہ چلانے کے اندر اپنے پیر بھائیوں سے قربان ہو جائیں، اپنی چیزیں بھی ان پہ قربان کر کے لیے اثار، ان کے لیے جذبہ، ان کے لیے بیٹھنا، ایک محبت کا
عالم ہی عجیب ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے یار کیا چیز ابو سالم نے کیا چیزیں بنا دی ہیں یار, یہ کیسے لوگ بنا دیے ہیں. ان کی زبان دیکھو, ان کی گفتار دیکھو, ان کا امامہ دیکھو, ان کے لباس دیکھو, کہ نہیں کہ لباس امام, لوگ کہیں گے او ماشاءاللہ ایسا عالم لگتے ہیں یار, جیسے میں اتنے نورانی چہرے ہیں, جیسی باتیں کی بولے ہیں یہ تو بڑے جاہل, بڑے بدلا. زبان ایک دکان کا شٹر ہے, یہ زبان شٹر ہے, اندر دکان ہے. بات ختم کر رہا ہوں, اندر دکان ہے, زبان شٹر ہے. دکان کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا, شٹر جب اٹھ جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کیا کیا ہے. دکان جب بند ہو, ہم نہیں جانتے ہوں, گزر رہے ہوں, ہمیں نہیں پتا کہ اس دکان میں کیا کیا چیزیں ہیں. شٹر جب اٹھ جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. یہ زبان شٹر ہے, دکان اندر ہے. جب یہ کھلتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے اندر کیا ہے. بس یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر کیا ہے, کون سا صوفی ہے کہ درویش ہے کہ یا جاہل گنوار ہے, پتہ لگ جاتا ہے. لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے لوگ کہیں گے یار بیکار ابو سالم کا یہ ٹائم برباد کر رہے ہیں, یا ابو سالم ان کا ٹائم برباد کر رہا ہے, بیکار جا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی حالتیں دیکھو, ان کی باتیں دیکھو, تو خود تو تمہیں وہ بدنام تم سے ہوں گے, میرے کو بھی ساتھ گھسیٹیں گے. اپنے آپ کو بھی اور مرشد کو بدنام ہونے سے بچاؤ, اور کل قیامت میں یہ ایسے اپنے اخلاق اونچے کر لو کہ حضور خود پکار کے کہیں گے کہاں ہیں وہ میرے محبوب, کہاں میرے قریب بلاؤ, ان کو میرے قریب بلاؤ. خود پکار کر کے ایسے اپنے اخلاق عمدہ اور اونچا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کر دو, اور پورا زور لگاؤ گی. چیزیں زور لگانے سے ہوتی بیٹا, کیونکہ جہنمی برائی کا عمل, برا عمل جو ہے, ہر برا عمل اگلا قدم پچھلے قدم سے آسان ہوتا ہے. یعنی برائی کی طرف چلے, اگلا قدم پچھلے قدم سے آسان ہوتا ہے. اور جب نیکی کی طرف ہم چلتے ہیں, ہر آنے والا قدم, جیسے برائی کا قدم پہاڑ سے اترنا ہے, نیکی کے قدم پہاڑ پر چڑھنا ہے. پہاڑ سے اترنا, ہر پچھلا قدم سے اگلا قدم آسان, اور پہاڑ پر چڑھنا ہر پچھلے قدم سے اگلا قدم اور مشکل, اگلا قدم اور مشکل, اگلا قدم اور مشکل, اس سے اگلا قدم اور مشکل. تو نیکی پر چلنا مشکل ہے, اخلاق کو اپنانا مشکل ہے, زور لگانا پڑے گا, جان لگانی پڑے گی. لیکن جو زور نہیں لگاتا, دنیا کے چند پیسے کمانے کے لیے بھی تم لوگ زور لگاتے ہو, ایسے آس میں نہیں آتے. تو لہٰذا یہ آخرت کا معاملہ, اللہ کی رضا کا معاملہ ہے, اس میں بھی زور لگا, پوری طاقت لگا کے اپنی بد اخلاقیوں کھرچ کر نکال دو, اور حسن اخلاق کے پیکر بن جاؤ. آج وعدہ کرو اپنے مشرق سائے تلے اللہ سے کہ ہم آج کے بعد جو غلطیاں ہوگی مولا معاف کر دے, آج کے بعد حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے. سب بولیں انشاءاللہ. اور آپس میں اتفاق اور محبت, اخلاق, اور ایسے حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے, رہتی دنیا تک لوگ ہماری تعریف کریں, ہمیں یاد کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ تم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.